بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحرۃ انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے گھروں میں ہر وقت آمد و رفت رکھنے والا جانور ہے۔ اس حدیث میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق ہمیں بتلایا، بلی پلید نہیں ہے۔ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ ابو داؤد کتاب الطہارہ باب سؤر الحرۃ، بلی کے جوٹے کا بیان۔ کبشہ بنت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو کہ عبداللہ بن ابی قتادہ کے نکاح میں تھیں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر آئے اور میں نے ان کے لیے وضو کی خاطر پانی انڈیلا، یعنی میں نے اپنے سسر کو اپنے خاون عبداللہ کا باپ ابو قتادہ کو وضو کروانے کے لیے پانی انڈیلا برتن میں سے۔ اس بیچ میں ایک ہرہ آ گئی، ایک بلی آ گئی اور اس برتن میں سے پینے لگی۔ فجاءت ہرۃ فشربت منہ فاصغى لها الاناء حتى شربت۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلی کے لیے برتن کو تھوڑا ٹیڑھا کر دیا اور بلی نے اس میں سے پانی پیا۔ کبشہ کہتی ہیں کہ ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں اپنے سسر کے اس عمل کو حیرت سے دیکھ رہی ہوں، تو مجھے میرے سسر کہنے لگے کہ اے بھتیجی، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ حدیث بیان کی، انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم، کہ بلی پلید نہیں ہے، یہ تم پر گھومنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا بلی کا جوٹا پاک ہے، بلی کا جوٹا نجس نہیں ہوتا۔ جیسا کہ پچھلی حدیث میں تھا، کتا جب برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ میں دھونا ہے۔ اس حدیث میں ابو قتادہ وضو کے پانی والے برتن کو ٹیڑھا کرتے ہیں، بلی اس میں سے پانی پیتی ہے اور ابو قتادہ اس میں سے پھر سے وضو کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بلی کا جوٹا پاک ہے۔ یہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بلی پلید نہیں ہے، بلی نجس نہیں، تو اس کا جوٹا بھی نجس نہیں ہے۔ اسی باب میں حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہی تھی کہ ان کے پاس کہیں کسی گھر سے کھانا لے آنے والی کھانا لے کر آئیں، اور حضرت عائشہ نے دوران نماز جو ہے وہ اشارہ کر دیا کہ اس کھانے کو رکھ دو۔ فجاءت ہرۃ فاکلت منہا، عائشہ نماز پڑھ رہی ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، ایک بلی آئی اور اس میں سے کھا لیا۔ فلما انصرفت اکلت من حیث اکلت الہرۃ، جب عائشہ نماز پڑھ چکی برتن کے اسی حصے سے کھانے کو کھانے لگی جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور اس کے بعد حدیث بیان کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا لیست بنجس، پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ بلی نجس نہیں ہے، یہ تو تم پر گھومنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے۔
اور عائشہ فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بفضلها، عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بلی کے جوٹھے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ تو ابو قتادہ نے بلی کے جوٹھے پانی سے وضو کیا، عائشہ نے بلی کے جوٹھے کھانے میں سے کھایا اور وہاں سے کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جوٹھے پانی سے وضو فرمایا۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بلی نجس نہیں ہے تو بلی کو کھا سکتے ہیں، یعنی بلی نجس نہیں، اس کا معنی کہ بلی کا جوٹھا پاک ہے، بلی پلید نہیں، باقی بلی درندہ ہے، اس کے نوکیلے نوکدار دانت ہیں، بلی ذو ناب کچلیوں والا ایک درندہ ہے، کھانے میں وہ حرام ہے لیکن جسم میں اور جوٹھے میں اس کا جسم اس کا جوٹھا پاک ہے۔ ان حدیث میں ہمیں ایک اور چیز پیاری نظر آئی، عبداللہ کی بیوی ابو قتادہ کی بہو اپنے سسر ابو قتادہ کو وضو کروا رہی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بہویں جو ہیں وہ اپنے سسروں کی ساس کی خدمت کیا کرتی تھی۔